باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتمہ دیکھیے کہہ رہے ہیں اذا لم یکن فی الکلام مفعول بہ، کہ اگر کلام میں مفعول بہ نہیں ہوگا، نابا عن الفاعل، تو فاعل کی نیابت کریں گے احد الاشیاء الثلاثہ، مندرجہ ذیل میں سے تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک۔ الاول، پہلا مصدر نیابت کرے گا، ایک ہی چیز ہے مصدر، لیکن مصدر ہر حالت میں نیابت نہیں کرے گا۔ مصدر نیابت کرے گا کہ جب کیا ہو، مختص ہو، کس سے؟ وصف سے۔ صحیح ہے۔ نحو ضربا زید ضرب شدید، تو جب ہم نے ضربا ضربا نائب فاعل ہے، ضرب کیا ہے؟ مصدر ہے۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں یہ ضرب مصدر ہے اور موصوف ہے کہ نہیں ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ شدید۔ تو شدید نے جو مصدر کے اندر ابہام تھا اس کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا، اس لیے وہ کیا ہو رہا ہے؟ نائب فاعل قرار پا رہا ہے، یعنی مفعول بہ کی نیابت کر رہا ہے۔ تو ضرب ضرب یہاں نائب فاعل ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ مصدر ہے اور موصوف ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں او بیانی نوع، یا نوع کو بیان کرنے کے لیے ہو، یعنی جب وہ کیا ہو؟ مضاف ہو۔ کیا ہو؟ مضاف۔ جیسے ضربا ضرب الامیر، ضربا ضرب الامیر، تو ضرب مصدر ہے اور مضاف ہے کس کی طرف؟ امیر کی طرف، یعنی امیر کی مار۔ ضربا ضرب الامیر، امیر کی مار ماری گئی۔ تو یہاں دیکھیے جب مصدر کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا، ٹھیک ہے، تب جا کے کیا ہو جائے گا؟ مفعول بہ کی نیابت کرے گا، یعنی نائب فاعل قرار پائے گا۔ مثلا اگر ہم کہیں اوکلا اکل، تو اوکلا اکل میں عقل نیابت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ عقل عقلہ کا مصدر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ عقل کیسا تھا؟ اچھا تھا برا، گرم تھا کہ ٹھنڈا؟ کچھ پتا چل رہا ہے؟ یہ کب پتا چلے گا؟ جب ہم اس کی صفت لے کر آئیں گے، یا جب اس کو کسی طرف کیا کریں گے؟ مضاف۔ تو اوکلا عقل، عقل بھی کیا ہے؟ مصدر ہے، لیکن نائب فاعل نہیں ہوگا، نیابت نہیں کرے گا، کیونکہ مصدر کے نیابت کے لیے تین شرطیں ہیں کہ کیا ہو؟ وہ موصوف ہو، صحیح، اس کی صفت آئی ہو، دوسرا کیا ہے کہ مضاف ہو، اور یہ ایک طریقے سے نو بیان ہو رہے کہ نہیں؟ امیر کی ضرب، او بتحدید عدد، یا عدد بیان کرنے کے لیے، جیسے ضربا ضربت ضربتان، اسے پیٹا گیا دو ضرب، تو یہاں ضربتان عدد تثنیہ کے لیے آیا ہے، تو اس لیے کیا ہے؟ یہ عدد پہ دلالت کر رہا ہے، اور عدد پہ دلالت کرنے کی وجہ سے ابہام دور ہو گیا کہ نہیں دور ہوا؟ کتنی مار پڑی؟ دو مار۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کہا کہ اگر مصدر ہوگا تو مصدر کو کیا ہونا چاہیے؟ یا تو موصوف ہو، اس کی صفت آئی ہو، یا کیا ہو؟ مضاف ہو، یا کس کے لیے آیا ہو؟ عدد کے لیے آیا ہو، تب جا کے وہ مفعول بہ کی نیابت کرے گا، یعنی نائب فاعل ہوگا۔ ضربت کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، تو ضربتان کو کیا کر دیں گے؟ نائب فاعل مرفوع بالالف، صحیح، اس لیے کہ تثنیہ ہے۔ ضرب ضرب الامیر، تو ضرب کو ہم کر دیں گے مصدر ہے اور نائب
فاعل ہے. کیوں نائب فاعل ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. ضربا ضرب شدید، تو ضربا نائب فاعل ہے ضرب. ارے ضربا فعل مجہول ہے، ضرب کیا ہے؟ نائب فاعل، اور موصوف شدید اس کی صفت. تو مصدر جب تبھی نیابت کرے گا مفعول بہ کی جب اس میں تین چیزیں پائی جائیں، یا تو وہ کیا ہو؟ موصوف ہو، یا مضاف ہو، یا آیا ہو کس کے لیے؟ عدد کے لیے. تب جا کے وہ نائب فاعل واقع ہوگا، اس کے علاوہ وہ نائب فاعل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ دیکھیں ایک چیز جو اور نیابت کرتی ہے وہ ہے ظرف. ظرف بھی کیا کرتا ہے؟ نیابت کرتا ہے. ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، یہ پہلے میں بار بار بتاتا ہوں کہ ایک کس کے لیے آتا ہے؟ زمانے کے لیے، ایک مکان کے لیے. زمان اور مکان. اب دیکھیے کیسے کیسے مختص ہو سکتا ہے ظرف. کہہ رہے ہیں اذا کان مختصا بالوصف. وہی بات آئی کہ نہیں، جیسے مصدر کو پہلے کیا کہا تھا ہم نے؟ کیا وہ مخصوص ہو کس سے؟ وصف سے. یہاں دیکھیں کیسے وصف سے کیسے ہو رہا ہے. سہرت لیلۃ کاملہ. سہرت لیلۃ یعنی اسے جگایا گیا، لیلۃ کاملہ پوری رات. سہرت لیلۃ کاملۃ. تو لیلہ مجھے بتائیے ظرف زمان ہے یا نہیں ہے؟ جی آغا ہے. یہ ظرف زمان ہے اور موصوف ہے. کاملہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے لیلہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ نائب فاعل. اور دیکھیے او بالاضافت، وہی بات آئی دونوں ابھی تک صحیح. جیسے ہم نے مصدر میں کیا کہا تھا؟ پہلا کیا ہو؟ موصوف ہو، پھر کیا ہو؟ مضاف ہو. آئیے اضافت کو بھی دیکھ لینا. وہ جلسا امام الاسناد استاد. جلسا جلسا امام الاستاذ. امام کیا ہے؟ ظرف مکان. ظرف مکان ہے. یہاں ابھی تک ہم نے کیسے دیکھا تھا؟ امامہ، وراء، خلفہ. صحیح. لیکن یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ مرفوع. کیا ہے وہ؟ امام الاستاذ. جلسا اسے بیٹھالا گیا استاد کے سامنے. تو امامو یہاں کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ نائب فاعل ہے. کیوں نائب فاعل ہونا اس کا صحیح ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے استاد کی طرف. اب دیکھیے او بالعالمیت. تیسری شرط کیا ہے؟ کیسے مخصوص ہوگا؟ عالمیت کی. ذرا جیسے سیما رمضانو. رمضان علم ہے یا نہیں ہے؟ رمضان علم ہے، ایک مہینے کا نام ہے. سیما کے معنی سمجھ میں آیا؟ سیما رمضانو یعنی رمضان میں روزہ رکھا گیا. ساما سے کیا بنا ہے؟ سیما. مجہول، فعل مجہول ہے یہ. سوم سے، ساما سے. ساما یا سومو سے سیما. قال یقولو سے قیلا. وہی وزن ہے نا سیما. کیوں غلام علی صاحب اسکوٹی؟ تو سیما رمضانو یعنی رمضان میں روزہ رکھا گیا. اور یہ رمضان کیا ہے؟ علم ہے. اس لیے یہ نیابت کرے گا کس کی؟ مفعول بہ کی.
تو یہاں دیکھیے ظرف میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی کہ مخصوص ہو کس سے؟ وصف سے، یا مخصوص ہو کس سے؟ اضافت سے، یا کیا ہو؟ علم. ٹھیک ہے، ان تین حالتوں میں ظرف کیا کرے گا؟ نیابت کرے گا مفعول بہ کی. اب تیسرے پہ آ جائیے. کون سی جو تیسری چیز ہے جو نیابت کرتی ہے؟ کہہ رہے ہیں تیسری چیز ہے جار اور مجرور، بشرط ان لا یکون مجرورا بحرف التعلیل. اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ مجرور نہ ہو کس سے؟ حرف تعلیل سے. یعنی یہی ایک شرط ہے مولانا کہ لام لام تعلیل نہیں ہوتا ہے. ہاں وہ علت بتانے کے لیے. علت بتانے کے لیے. کہہ رہا نحو مر بالحدیقۃ الجمیلۃ. کیا معنی ہوگا یہاں پہ؟ یا قرآن کی مثال ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. نوٹ کر لیں، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. سورہ مدثر کی آیت ہے یہ، مدثر. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. نُقِرَ فعل مجہول ہے یا نہیں ہے؟ جی آقا ہے، فعل مجہول ہے. فعل مجہول ہے تو پھر اب اس کا نائب فاعل چاہیے اس کو کہ نہیں چاہیے؟ کہیں دکھ رہا ہے؟ جی کہاں دکھ نہیں. رہا؟ فی الناقور جار اور مجرور، یعنی جار و مجرور رہے گا تو نیابت کرے گا کس کی؟ نائب فاعل کی. اس شرط کے ساتھ کہ لام تعلیل نہ ہو. مرہ بالحدیقۃ الجمیلۃ. مرہ، مرہ کیا ہے؟ مرہ یا مرہ ہوتا ہے نا فعل، تو مرہ سے جب مجہول بنایا تو کیا بنا؟ مرہ. مرہ بالحدیقۃ الجمیلۃ یعنی خوبصورت باغ سے کیا کیا گیا؟ گزارا گیا. وہ نہیں گزرا، کیا کیا؟ گزارا گیا خوبصورت باغ سے. مرہ بالحدیقۃ الجمیلۃ. اب کہہ رہے ہیں فَعَلَيْهِ يَكُونُ نَائِبُ الْفَاعِلِ فِي قَوْلِكَ. اس شرط کی بنیاد پر یہ جو شرط انہوں نے یہاں لگائی ہے ان لا يكون مجرورا بحرف التعلیل. فَعَلَيْهِ تو اس شرط کی بنیاد پر يَكُونُ نَائِبُ الْفَاعِلِ فِي قَوْلِكَ آپ کے اس قول میں نائب فاعل ہوگا وقفا لکا. وقفہ تھا کہ نہیں تھا؟ وقفہ سے ہم نے کیا بنا دیا؟ وقفہ فعل مجہول. لکا لام حرف جر ہے، کاف کیا ہے؟ مجرور ہے. لیکن یہی لام لام تعلیل بھی ہے یا نہیں ہے نا؟ کہہ رہے اب یہاں کیسے آپ کریں گے؟ کہیں گے ضمیرن مستترن عائدن الی المصدر. ٹھیک ہے، اس میں ہم ضمیر مستتر کو پوشیدہ کریں گے کہ جو پلٹے گی کس کی طرف؟ مصدر کی طرف. مثلاً وقفہ میں ایک ضمیر ہے جو پلٹے گی کدھر؟
مصدر کی طرف، بلکہ اس میں بھی نہیں. چلیے کیا آ جائے گا؟ وقوف. وقف الوقوف لکا. ضمیر مستتر ہوا رجوع کرے گی کس کی طرف؟ مصدر کی طرف. تو کیا ہو جائے گا؟ الی المصدر. ای یعنی وقف الوقوف لکا. تو وقوف کیا ہوا؟ مصدر ہوا. اب یہ کیا رہے گا؟ مقدر. تو اب یہاں دیکھیں، کہہ رہے ہیں 3 چیزیں نیابت کرتی ہیں کس کی؟ نائب فاعل کی. ناب عن الفاعل. ہاں، کون کون سی چیزیں؟ ایک تو مصدر. مصدر کن حالتوں میں کرے گا؟ 3 حالتوں میں. جب کیا ہو؟ موصوف ہو، یا جب کیا ہو؟ مضاف ہو، یا کیا ہو؟ عدد کے لیے آیا ہو. ظرف کب کرے گا؟ جب موصوف ہو. ٹھیک ہے، یا جب کیا ہو؟ مضاف ہو، یا جب علم ہو. حرف جر کب کرے گا؟ کہا جب وہ اس میں لام تعلیل نہ پایا جائے. تو جیسے مر بالحدیقۃ الجمیلۃ، تو جو جار مجرور ہوگا وہی کیا ہو جائے گا؟ نائب فاعل. اب کہہ رہے ہیں لیکن جہاں لام تعلیل کا استعمال ہوا وہاں کیا کریں گے؟ کہا جیسے وقف لکا میں لکا نائب فاعل نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ لام کیا ہے؟ لام تعلیل ہے. صحیح ہے، علت کے لیے بنایا. جیسے ضرب الاستاذ الطالب للتأدیب. ٹھیک ہے، استاد نے طالب علم کو مارا کس کے لیے؟ ادب کے سکھانے کے لیے. تو یہی لام کس کے لیے؟ لام تعلیل ہے. تب یہاں کیا کریں گے؟ حل کیا ہے؟ کہا جو ضمیر مستتر ہوا ہے وہ پلٹے گی کس کی طرف؟ مصدر کی طرف. اور وہ مصدر نیابت کرے گا، یہ لکا نیابت نہیں کر رہا ہے. اب وقف الوقوفوں میں نائب فاعل کون ہے؟ وقوف. لیکن مر بالحدیقۃ الجمیلۃ میں کون ہے؟ بالحدیقۃ الجمیلۃ. چونکہ جار مجرور ہے اور یہ تعلیل کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. جی کچھ مطلب واضح ہوا؟ جی آقا. آپ کو سبھی کا جی آقا بس اس کا مطلب بتا دیجئے. وقف الوقوف لکا. وقف الوقوف لکا یعنی تمہارے لیے روکا گیا، یہ ٹھہراؤ تمہارے لیے ہوا. وقوف رکنا، ٹھہرنا. جی وقفہ روکا گیا تمہارے لیے. اچھا وقوف ہی کیوں کیا؟ کچھ اور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ فعل سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ فعل کس مصدر سے؟ وقف سے. وقوف سے. اسی لیے اسی مصدر کو ہم نے کیا کر دیا؟ مفعول بہ بنا دیا. ہاں، نائب فاعل بنا دیا. نائب فاعل بنا دیا. چلیے اب یہاں پہ دیکھیں تمرین کتنی ہے. کر لیا جائے کہ کل پہ رکھیں؟ کل رکھیں. چلیے دیکھ لیجئے پھر اتنا دیکھیے ایک مرتبہ بھی. الحمدللہ. جی آپ ایک بار اور بتا دیں پلیز. ہاں ایسے دیکھیے
ہماری بحث کس پہ چل رہی ہے یاد ہے کہ جب جملے میں مفعول بہ نہ ہو، مثلا جب جملے میں مفعول بہ نہ ہو، یہاں تو آسان ہے نا، ضربا زیدن، ٹھیک ہے، راشدن، ہم نے کیا کر دیا، زید کو حذف کیا، کہہ دیا زوربا راشدن، یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل کہاں ہے؟ مشکل کہ جب جملے میں مفعول بہ نہ ہو، صحیح؟ جناب ہاں وہاں تو معین ہے کہ ضربہ زید راشدن، زید نے ہاں مارا، اور بس ضربہ راشدن، راشد مارا گیا تو کس نے مارا؟ کس نے؟ ضربہ زیدن، بس یہ نا، یہی تو ہے نا، فاعل حذف کر دیتے ہیں، فاعل مجہول ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کو کیا بولا جاتا ہے، فعل مجہول، اور جس کا فاعل پتہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، فعل معمول، یعنی جس کا فاعل پتہ نہ اسے تو کیا ہے، کیونکہ اس کا فاعل پتہ رہتا ہے، جس کا فاعل نہ پتہ ہو اسی لیے اس کو کیا بولتے ہیں، مجہول۔ تو اب کہہ رہے جس کا جب جملے میں مفعول بہ نہیں ہوگا تب آپ کس کو بنائیں گے، مثلا ضربا، اس جملے کو سیدھا کر دیتا ہوں پہلے، یہ دیکھیے، ضربا، ایسے جملے کو دیکھیے، ضربا ضربن، ضربن کا اعراب کیا ہے، کیا ہوگا، مفعول مطلق، کیا ہوگا، مفعول مطلق، اور موصوف ہو جائے گا شدیداً اس کی صفت۔ تو اب جب اس فعل کو ہم کیا کریں گے، مجہول بنائیں گے، کیا ہو جائے گا، ضربا ضربن، اور یہ کیا ہوگا، شدیدن۔ کہہ رہے ہیں یہ ضربن ضربن تبھی صحیح ہوگا، اکیلا نہیں صحیح ہوگا، خالی مصدر لائیں گے تو نائب فاعل نہیں بنے گا، چونکہ مصدر کے اندر ابہام پایا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اوکلا اکلن، اوکلا اکلن، اکل مصدر ہے، کس کا، ہوا رہے گا، ضربہ میں تو ہوا رہے گا۔ یہاں دیکھیں اوکیلا اکلن کو دیکھیے، اوکیلا اکلن جو ہے، عقل کیا مصدر ہے، نہیں ہے، لیکن کہہ رہے تنہا مصدر نائب فاعل نہیں ہوگا، یہ فعل مجہول ہے، لیکن یہ نیابت اکیلا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس میں ابہام پایا جا رہا ہے، ابہام دور نہیں ہے۔ عقل کیسا تھا، گرم، حار تھا، بارد تھا، لذیذ تھا کہ ناپسند تھا، کیا تھا، کچھ واضح ہے اس سے؟ کہا اس لیے اس کو موصوف نائب فاعل نہیں بنایا جا سکتا، کافی نہیں ہے۔ تو کافی لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کہا اسے موصوف قرار دینا ہے۔ شدیدن اس کی کیا ہوئی، صفت، تو شدید نے صفت نے لا کے ضرب کے ابہام کو تھوڑا دور کیا کہ نہیں کیا گیا، اسے بہت پیٹا گیا، شدت سے پیٹا گیا، تو اس شدت نے کیا کیا، اس کی کیفیت کو بیان کر دیا، اور جو اس میں ابہام پایا جا رہا تھا اس ابہام کو دور کر دیا۔ یہ ابہام اور کیسے دور ہو رہا ہے، کہا جب یہ مضاف ہوگا، جیسے زوربا ضرب الامیر، امیر والی پٹائی، ہاں امیروں والی پٹائی پڑی اس کو یا امیر کی پٹائی اسے پڑی تو مارا گیا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہوا، مصدر ہے اور مضاف ہے کس کی طرف، امیر کی طرف،
اور تیسرا کیا تھا؟ تیسرا کیا تھا؟ عدد. ضربا ضربتان. ضرب مصدر ہے. ضرب کیا ہے؟ مصدر ہے. اب اس کا تسنیہ لے کے آئے ہیں. تسنیہ کیا کرتا ہے؟ عدد کو بیان کرتا ہے. تو عدد نے کیا کیا؟ اسے 2 بار مار پڑی، اسے 2 بار مارا گیا. تو اس 2 بار نے کیا کیا؟ مصدر کے جو اندر ابہام پایا جا رہا تھا اس ابہام کو دور کر دیا. تو اس لیے ہم اس کو نائب فاعل بنا سکتے ہیں. تو یہ 3 کیفیتیں، 3 حالتیں اس میں ہوں. ظرف میں کیا تھا ہمارے سامنے کہ پہلا کیا ہو؟ وہ موصوف ہو. جیسے سہرت لیلۃ کاملہ. سہرت اسے جگایا گیا، لیلۃ کاملۃ مکمل رات. تو یہاں صفت واقع ہو رہا ہے. لیلہ مصدر وہ ہے، ظرف ہے، ظرف زمان ہے، ظرف زمان ہے. اور نائب فاعل کیوں بن پا رہا ہے؟ اس لیے بن پا رہا ہے کیونکہ یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ موصوف. ٹھیک ہے. اور اس موصوف ہونے نے اس کو کیا کر دیا؟ نائب فاعل بنا دیا. یا کیا ہو جو اس کی شرط تھی وہی کہ کیا ہو؟ مضاف ہو. جیسے مثال پڑھنا بیٹا. تو اذا نقر الناقور، یہاں نہیں ہے، کیا تھی دیکھیے تو. اذا نقر فی الناقور. جلسا امام الاستاذ. احسن. امام الاستاذ. جلسا امام الاستاذ. یہاں دیکھیے امام کیا ہے؟ ظرف مکان. ظرف مکان ہے. ظرف مکان. اور ظرف مکان ہے اور مضاف ہے کس کی طرف؟ استاد کی طرف. اس لیے اس کو کیا کر دیا گیا؟ نائب فاعل بنایا گیا. رمضان کے ممنوع من الصرف ہونے کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو مہینے کا نام ہے. علم ہے. ہاں، الف نون زائدتان. اس لیے یہ کیا ہوا؟ ممنوع من الصرف. تکا مارا ہے اس میں، پتہ نہیں. صیما رمضان. ٹھیک ہے. صیما رمضان میں کیا ہے؟ روزہ رکھا گیا. یہ رمضان کیوں ہو جائے؟ رمضان مہینے کا نام ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ظرف زمان. بھائی کوئی بھی ورڈ جس سے وقت کا پتہ چل رہا ہو وہ کیا ہوگا؟ ظرف زمان ہوگا. اس لیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ نائب فاعل واقع ہو رہا ہے. حرف جر میں کتنی باتیں ہیں؟ حرف جر میں ایک بات. پہلی بات کہ جار مجرور ہوگا تو وہ نائب فاعل ہوگا بشرطے کہ لام تعلیل موجود نہ ہو. اور جب لام تعلیل ہوگی تو اس لام تعلیل کو ہم کیا کریں گے؟ جو فعل مجہول میں ضمیر پائی جا رہی ہے اس کو اسی کے مصدر کی طرف پلٹا دیں گے اور وہ ہو جائے گا نائب فاعل. جیسے مر بالحدیقۃ الجمیلہ. ٹھیک ہے. کچھ کلیئر ہوا سبھی کا؟ جی آقا. جی چلیے انشاءاللہ بہتر ہے. الحمدللہ رب العالمین.